آج کے دور میں کہ پیرنٹس کی جو انفیکٹ توقعات ہیں اپنے بچے سے وہ بہت زیادہ کی جی بالکل، مگر جو بچے کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنے پیرنٹس کی توقعات کے بالکل برعکس ہے. نتیجہ آتا ہے کہ جناب روک ٹوک، اور روک ٹوک کے بعد بچہ جو ہے وہ بدزن ہوتا ہے، پھر گھر سے، والدین سے، تمام تر چیزوں سے دور ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت پہ اس کے منفی اثرات پڑھانی پڑتی ہیں، کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے، اور کسی نہ کسی حد تک گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی. پھر دیکھیں ایک چیز بچے کی نفسیات ہے اور ایک والدین کی بھی نفسیات ہے. والدین کے بھی خواب ہیں، بچے کا قد بڑا نہیں ہوتا، والدین کے خواب بڑے ہوتے ہیں. کہ آپشن پہلو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں. اپنے جسم پر غور کریں، سب سے پہلے اپنے جسم پر غور کریں، اور آپ سر کے بالوں سے شروع ہوں اور پاؤں کے ناخن تک، تو اتنی نعمتیں آپ گنتے چلے جائیں گے اور آپ ختم نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سائنس اسٹوڈنٹس تو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے قیمتی، اربوں روپے کی قیمت ہے، اربوں سے بھی زیادہ. میں محسوس کرتا ہوں شاید وہ صحیح ہے غلط ہے، آپ میری رہنمائی کیجیے گا. ہمارے ساتھ اردو کے معاملے میں جو ہے وہ احساس کمتری بھی ہے جو میں جھگڑا ہوا ہے، اور احساس محرومی بھی ہے کہ شاید میں اردو بول کر وہ مقام لوگوں کے ذہن میں حاصل نہ کر سکوں جو میں شاید انگریزی بول کے کر سکوں گا. شاید یہ چیز کچھ اسی ریت سے کنیکٹ ہوتی جا رہی ہے یا ہوتی ہے کہ جناب جہاں جیسے ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں سیاہ رنگت کا شخص اور گوری رنگت کا شخص، ان میں ہم فرق رکھیں گے. ترجیحاً ہم اس سے بات کرنا چاہیں گے جس کی رنگت صاف ہے، جس کی رنگت سیاہی مائل ہے. ہم سوچیں گے کہ یار ارے چھوڑو یار، کیا بات کریں، کسی اور سے بات کریں. شاید یہ وہی والا امپیکٹ ہے جو انگریز ہمیں دے کر گیا اور چھوڑ کر گیا ہمارے ذہنوں میں، کہ ہم نے اس کو ایک چڑھتے سورج کی طرح سے اس کو سلام کیا، اور آج تک ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو گوری رنگت کا ہے نا بس وہ اچھا ہے، اسی لیے فیئر اینڈ لولی بک رہی ہیں. آپ لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دین سے جڑنا، اگر ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور ان تمام تفرقات کو مٹانے والا دین ہے، اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم اور افصح العرب تھے. بہت خوبصورت گفتگو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عربی زبان سے بڑا لگاؤ اور اس معاشرے میں بہت زیادہ تھا. اچھا پھر آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت متوازن یعنی شخصی اعتبار سے بھی رکھا، کہ بہت گورا اور بالکل سفید اور سرخ مائل رنگ نہیں تھا پیارے نبی کا، اس میں بھی ایک توازن تھا. ادبی خدمات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سر اپنی ادبی خدمات کا سلسلہ جو رہا ہے وہ خود بھی بتائیں گے، تو انشاءاللہ بڑا مجھے اچھا محسوس بھی ہوگا اور اچھا لگے گا. تو آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں سر علی اکبر، ہمارے دل میں رہنے والے، ہماری ان کی باتیں ہمارے ذہن میں رہنے والے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. امید رب کی ذات سے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر آج آپ کو یہاں مدعو کر کے مجھے جتنی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے شاید میں اسے لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتا. ہاں میرے چہرے کے تاثرات شاید کچھ اس بات کو بتا سکیں. سر میں آج کے اس پروگرام میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے وہ سوالات جو بچوں کے حوالے سے ہیں ضرور ہم اس پر بھی بات کریں، مگر اس سے پہلے آپ اپنی ادبی خدمات جو کہ بہت زیادہ قابل قدر خدمات ہیں اس کا ضرور ایک حوالہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی دعوت کا بہت شکر گزار میں ہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اتنا بھرپور تعارف دے دیا کہ جس کا میں بالکل بھی حقدار نہیں. تیسری بات آپ ادبی خدمات کی کر رہے ہیں، تو میری تو کوئی ادبی خدمت نہیں ہے. بس ادبی خدمت یہی ہے کہ آپ جیسے بہت سارے ہونہار طلباء جو ہیں وہ بس ہمارا ثاثہ ہیں، سرمایہ ہیں. لیکن اگر آپ تصنیف کی بات کر رہے ہیں، تصنیفات کی بات کر رہے ہیں، تو چونکہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، تو اس کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں. آتا تو یہ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ٹامک ٹوئیاں ضرور ماری ہیں. تو کچھ تدریسی کتب لکھی، درسی کتب. اس میں سب سے پہلے اردو روشنی سلسلہ ایک سائنٹیفک پبلیشر کے لیے لکھی. یہ اول تہجتم اردو کی درسی کتب تھی، اور یہ 2011 میں منظر عام پر آئی. اس کے بعد جو سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ درسی کتب کا سلسلہ رہا وہ کاروان اردو. پیراماؤنٹ پبلیشر کے لیے مجھے کام کرنے کا موقع ملا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ. تو یہ پری کلاس سے 8ویں جماعت تک کی یہ درسی کتب ہیں جو کہ بہت پسند کی جاتی ہیں، اور پاکستان کے تمام ہی بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں،
ہر جگہ یہ نصاب کا حصہ بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد التربیہ انٹرنیشنل ایک پبلشر ہے، ان کے لیے بھی میں نے پری کلاس سے او لیول تک کا نصاب اردو کا لکھا ہماری اردو کے عنوان سے، اور یہ اسلامی تاریخ پر مبنی کتب ہیں جی جو کہ ذرا مشکل بھی تھا لیکن اللہ نے آسانی کروائی. اور ایک میرا درسی کتب کا سلسلہ جو اپنی نوعیت کا منفرد ہے، اسلامیات کی درسی کتب، اور وہ کاروان اردو سے ہی متاثر ہو کر اس کا نام رکھا گیا کاروان اسلام. تو وہ انشاءاللہ منظر عام پر آیا ہی چاہتا ہے. تو بس یہ ہے. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی کہانیاں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا افسانے، تو تدریسی ورکشاپ کارگہیں مختلف صحرائے تھر سے لے کر اور کشمیر کے بلند و بالا کوہساروں تک، اور ایک بار نہیں کئی ایک بار، اور تدریس اردو کے حوالے سے بھی اور جنرل ٹاپکس پہ بھی. تو اللہ نے بس یہ مواقع عطا کیے کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا مقامی اساتذہ سے، اور کچھ دو چار حرف جو ہمیں معلوم تھے ہم نے بھی سکھا دیے. سر آپ نے اپنے بیان میں جو ہے نا وہ بڑی جسے کہہ لینا کہ میں کہوں گا کہ آپ نے اپنی بات بہت کم کہی ہے، جبکہ سر جو ہے نا وہ بہت آگے کی چیز ہے، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کچھ بہت سال بعد. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اچھا سر، آج کے بچے جو ہیں جو کہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں ہیں، خاص طور پہ ہماری وہ والی جو ایج ہے، وہ والی جو جنریشن ہے اس وقت، وہ کن مسائل کا شکار ہے؟ مطلب آپ ماشاء اللہ سے پڑھاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بچے یہ پرابلمس فیس کر رہے ہیں آج کے دن میں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے میٹرک کرنے کے بعد 11ویں 12ویں جماعت کالج میں اور کوچنگ سینٹرز میں پڑھ رہے ہیں. اور اگر ہم اپنے شہر اور ملک کی مجموعی بات کریں تو یہ بچے بہت سارے مسائل، شاید جس طرح کے مسائل کا سامنا انہیں ہے ان سے کم اور ان سے زیادہ عمر کے طلباء کو نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ عمر جو ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک تو فزیکل گروتھ ہے نا، جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، جسمانی نشو و نما، یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جذباتی نشو و نما، ان کی نفسیاتی نشو و نما، ان کی معاشرتی نشو و نما، اور بہت ساری دیگر جو گروتھس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، تو وہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ جتنا ایکٹیولی یہ والے دور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے مختلف چیزوں کی، وہ اس سے پیشتر اور اس کے بعد کم ہوتی ہے. بالکل. تو ایک تو نفسیاتی طور پر ایک آزادی ایک فطری ہے چیز ہے انسان کی کہ وہ آزادی کا خواہاں ہوتا ہے. اسکول کی سطح پر بچے جو ہیں وہ پابندیوں کا شکار ہوتے ہیں. گھر میں بھی دائرے کے وہ اب عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جن پہ خاص نظر رکھی جاتی ہے، اکیلے آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بہت زیادہ ان کو موبائل نہیں دیا جاتا، بائک نہیں دی جاتی عموماً کہ بھئی میٹرک کر لو گے پھر اس کے بعد. تو یہاں پر آ کر پھر والدین کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بچے نسبتاً بڑے ہو گئے ہیں، اب انہیں بائک بھی دی جا سکتی ہے، موبائل دینا اب ان کی ضرورت ہے کہ انہیں کام بھی کرنا ہے، پھر وہ اگر کالج یا کوچنگ جا رہے ہیں تو رابطے میں رہیں گے. تو یہ دو چیزیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو سوشل سرکل ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، جی نئے دوست بنتے ہیں. تو اس عمر کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک فریزنگ ایج ہے، یعنی اگر آپ کسی برتن میں پانی ڈال کر رکھیں تو وہ سانچے میں برف ڈھل جاتی ہے. یعنی اگر آپ کا بال ہوگا تو گول شیپ برف کا بنے گا، ٹرائنگل ہوگا، ریکٹینگل ہوگا، جو بھی، یعنی اسی طرح کی انسان کیا یہ سانچے میں ڈھلنے والی عمر ہے کہ آپ کی نشو و نما کس ماحول میں ہو رہی ہے، کیا رجحانات ہیں، کیا سرگرمیاں ہیں، کیا پسند کیا ناپسند ہے، کیا دوستیاں ہیں. تو یہ والی عمر بہت حساس ہوتی ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اس بات کو اس طرح سے دیکھیں کہ شیطان جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس کا سب سے زیادہ اعلی کار اسی عمر کے بچے بنتے ہیں. وہ ان کو سبز باغ دکھا کر دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے متعارف کراتا ہے اور ان کو اپنا اعلی کار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور بچے اس کے بھید بھاؤ میں آ بھی جاتے ہیں. تو یہ عمر بڑی ہی حساس اور ڈیلیکیٹڈ ہوتی ہے. تو ایسا ہے کہ اس میں بچوں کے ایک مسائل تو یہ ہیں کہ ان کو اگر آپ بہت زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں تو اسے ناپسند کرتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ ایک توازن آج کے دور میں کہ پیرنٹس کی جو انفیکٹ
توقعات ہیں اپنے بچے سے وہ بہت جی زیادہ کی جی ہیں، جی بالکل مگر جو بچے کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنے پیرنٹس کی توقعات کے بالکل برعکس ہے. بالکل نتیجہ آتا ہے کہ جناب روک ٹوک، اور روک ٹوک کے بعد بچہ جو ہے وہ بدزن ہوتا ہے، جی پھر گھر سے، والدین سے، تمام تر چیزوں سے دور ہوتا ہے، جی اور جی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت پہ اس کے منفی منفی اثرات اثرات پڑتے ہیں. ایسا ہی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ دوستیاں ہوتی ہیں. اچھا پھر دوستیاں جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں, جی اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. پھر بڑے ہونے کا ایک احساس بھی ہے. پھر کچھ یہ سمجھ لیں کہ فائنینشیل بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ والدین سے تقاضے کچھ نفسیاتی طور پر کرتے ہیں, کچھ نہیں جی کرتے. تو کوئی نہ کوئی اکنامیکل ایکٹیویٹی یا کوئی معاشی سرگرمی بھی وہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اب تک اس نہج پر پہنچ ہی نہیں پائے کہ جہاں طالبات کو اور طلباء کو کوئی اسٹوڈنٹ الاؤنس حکومت کی طرف سے ملے. اور اگر ہم اپنا پورا نظام دیکھیں تو مطلب ہمارے جو نظام کے بیشتر لوگ ہیں وہ ایوریج سطح سے بھی نیچے ہیں. بالکل ایسے. تو بہت سارے بچے ایسے ہیں, بے شمار بچے ایسے ہیں جنہیں معاشی سرگرمیاں بھی انجام دینی پڑتی ہیں, ٹیوشنز پڑھانی پڑتی ہیں, کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے, اور کسی نہ کسی حد تک گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی. پھر دیکھیں ایک چیز بچے کی نفسیات ہے اور ایک والدین کی بھی نفسیات ہے. والدین کی بھی خواب ہیں. بچے کا قد بڑا نہیں ہوتا, صحیح بات. والدین کی خواب بڑے ہوتے ہیں کہ بھئی اب میرے کاندھوں تک آ گیا, بس اب 2 سال کی بات اور ہے, بس اب بہت جلد جو ہے وہ میرے برابر ہو جائے گا, اور اب میرا جو کٹھن وقت ہے وہ آسانی میں بدل جائے گا. تو بہت سارے اس کے پہلو ہیں. تو بچوں کے مسائل بہت ہیں. تعلیمی جو ان کے رجحانات ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ایک تو چیک اینڈ بیلنس اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اسکول کی سطح پر ہوتا ہے. کالج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا کالج کے اساتذہ سے کم تعلق بچوں کا ہوتا ہے اتنا نہ اسکول کے اساتذہ سے کم ہوتا ہے, نہ یونیورسٹی کے. جی ایک تو وقت بہت کم ہوتا ہے, صرف 2 سال ان کے پاس ہوتے ہیں. پھر عموماً یہ ہمارے شہر میں خاص طور پر کہ بچے کالج جانے سے عموماً گریزاں رہتے ہیں, اور وہی کہتے ہیں کہ جی کلاس نہیں ہو رہی. حالانکہ کلاسز ساری ہو رہی ہوتی ہیں, 2 بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو کلاس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بچوں کو دیر تک سونے کا موقع ملتا ہے. رات کو وہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں, اور آپ سب جانتے جی ہیں کہ بالکل. ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور وہ جو ایک شہر پھونک دیا ہے موبائل نے اور انٹرنیٹ نے, وہ اس میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت صبح اٹھ نہیں پاتے, تو یہ ہوتا ہے کلاسز نہیں ہوتی. کلاسز ہوتی ہیں تو ان کی تعلیمی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پراپر پڑھ نہیں پاتے. پھر کوچنگ میں تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, میں کوئی برا نہ مانے اس بات کو, لیکن کوچنگ میں امتحان کی تیاری کی جاتی ہے. جی اس میں تعلیم اور تربیت اور شخصیت سازی اور کردار سازی اور تعلق وہ نسبتاً کم رہتا ہے. بالکل اس بالکل میں کمرشل جو ایک پہلو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں بھی بہت سے اچھے اساتذہ ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے عمل کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور بچے اپنے اساتذہ سے بہت متاثر بھی ہوتے ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن یہ عمل نسبتاً کم ہوتا ہے, نسبتاً کم ہوتا ہے. تو ان کے خانگی مسائل بھی ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں, تعلیمی مسائل بھی ہیں, سماجی مسائل بھی ہیں, اور بس نفسیاتی مسائل بھی ہیں. تو بہت سارے مسائل اس عمر میں بچے فیس کر رہے ہیں. اچھا آج جب میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں تو یقیناً کوچنگ سینٹرز میں یا ایسے انسٹیٹیوشن میں جہاں انہیں امتحان کی تیاری کروائی جاتی ہے, وہاں ان کے سب سے زیادہ جو ان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں, نمایاں محسوس کیے جا سکتے ہیں, ان کے نفسیاتی مسائل. جی یعنی وہ مسائل کے جس کو ہم ایڈریس بھی نہیں کر سکتے, جی ہاں, وہ مسائل کے جس کا ہمارے پاس حل بھی نہیں ہے, حل بھی نہیں. اور وہ مسائل ایسے ہیں جو کہ بڑی ببل اپ ریپوٹیشن ہے, جی جی, یعنی وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جس کا نتیجہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بچے جس سے والدین اوور ڈیمانڈنگ ہے, یا تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے, بہت سارے کیسز ہیں, یا پھر وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لیٹر لکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ ہے سلسلہ, میں یہ نہیں کر سکتا تھا, میں بڑا شرمندہ ہوں. اور یہ والا سلسلہ تو ایک تو یہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی. اب جب ہم نیچے آتے ہیں تو ہم یہ سلسلہ اس کم عمری میں بھی نظر آیا, 9th میں بھی ہوگا, 9th میں بھی نظر آیا. تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج بچے کے مسائل تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ مسائل بچے کو درپیش ہے, بچہ اس سے ہینڈل کیسے کرے, کیونکہ اب بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ اس کامیابی کے درجے پر نہیں پہنچ پاتے. صحیح, بہت سے ایسے بھی ہیں
جو کہ تمام تر مصائب و مشکلات کا سامنا کر کے ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے لیے کامیابی سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں. تو بالکل what should be that action؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو بچے سے بھی پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، مشاورت کی. اور وہ کاؤنسلنگ اساتذہ بھی کریں، والدین بھی کریں، بزرگ بھی کریں. ہمیں اپنا گھر کا جو نظام ہے اس کو، ماحول کو اور نظام کو، معاشرے کے نظام کو اور گھر کو بہت منضبط اور متحد کرنا ہوگا. یہ شیرازہ بندی جو ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بچوں کا یہ منحرف ہونا اور بگڑ جانا اور تعلیم سے دور ہونا اور نفسیاتی مسائل کا شکار جی. ہونا ہے. کیونکہ وہ ہمارا جو ایک ماحول ہوتا تھا، ایک خاندان نظر آتا تھا، وہ اب اس طرح نہیں ہے. دوسرا پھر بچے، جیسے کہ آپ نے سوال کیا، تو بچے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے جڑیں. اگر وہ اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس صبر کی طاقت ہے، توکل اور استغنا ہے، کیونکہ بچہ اس میں بہت کمپیئر کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز جو آپ کو اندر سے پرسکون کر دیتی ہے، وہ صبر ہے، وہ شکیب ہے، وہ استغنا ہے، وہ توکل ہے، وہ امید ہے، وہ رجا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو جب بچے میں پیدا ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو گھر پر دینی ماحول، اور اس طرح نہیں کہ اسے بہت زیادہ لاگو آپ کریں بہت تحکمانہ انداز میں، والدین خود رول ماڈل بنیں، خود ایک نمونہ، مثالی نمونہ بنے. گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ بچہ ان چیزوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، نہ یہ کہ وہ اس پر مطلب یہ کہ ٹھونسی جائیں، مسلط کی جائیں. خوش دلی سے قبول کرے، نماز کی پابندی کرے، پھر ایک سکون اس کے اندر آتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بچے کہیں کہیں کامیابی اور ناکامی ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پورے معاشرے میں انسان کی جو کسوٹی، جس کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے نمبر ہیں، اس کی پرسنٹیج ہے، اس کی کامیابی کی سند یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے دوستی کرنی چاہیے، اپنے آپ سے شناسائی پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے. اور جو علامہ اقبال نے ایک فلسفہ پیش کیا خودی کا، اگر وہ خودی کو سمجھ لیتے ہیں اور خودی سے وہ آشنا ہو جاتے ہیں اور آراستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ خدا سے ہم کلام ہو جاتے ہیں. خودی کے ذریعے، خودی دراصل اپنے آپ سے اپنی پہچان کر کے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی تلاش کرنا ہے. تو بچے اپنے آپ سے ملاقات کریں، اپنے آپ سے بات کریں، اپنا تقابل کریں، کل سے، آج سے اپنی بہت ساری کامیابیوں کو دیکھیں، اپنے بہت سارے خشک و نوصاف کو دیکھیں. عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے بچے نفسیاتی طور پر تاریک پہلو زیادہ دیکھیں. جی. دیکھیں آپ روشن پہلو دیکھیں. میں تو بچوں سے ہی کہوں گا کہ روشن پہلو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں. اپنے جسم پر غور کریں، سب سے پہلے اپنے جسم پر غور کریں. اور آپ سر کے بالوں سے شروع ہوں اور پاؤں کے ناخن تک، تو اتنی نعمتیں آپ گنتے چلے جائیں گے اور آپ ختم نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سائنس اسٹوڈنٹس تو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے قیمتی، اربوں روپے کی قیمت ہے ان کی، اربوں سے بھی زیادہ. کووڈ میں جس طرح سے وینٹ اور آکسیجن جو لوگوں نے کھائی ہے، خریدی ہے، تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اربوں روپے کے ہیں. اگر ہم اپنے تمام نظام دیکھیں، جو سسٹمز ہمارے جسم کے اندر چل رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی بھی خلل آ جائے تو اس کا علاج معالجہ کتنا مہنگا ہے. تو انسان اللہ کا بہترین ایک تخلیق اور شاہکار ہے. تو آپ کی صحت، پھر آپ کے والدین، پھر آپ کے اساتذہ، پھر آپ کی ذہانت، آپ کی بصیرت، آپ کی بصارت، یہ سب چیزوں کو آپ بروئے کار لائیں. اور آپ شاکی نہ بنیں، آپ شاکر بن جائیں. شکوہ نہ ہو لب پر، شکر ہو. جب تشکر ہو اور پھر کامیابی ہو تو پھر تشکر ہو، عجز ہو، تکبر نہ ہو. تو یہ والی ساری چیزیں جب آپ اپنے اندر پیدا کریں گے، اور کوئی بات نہیں، ہر ناکامی کامیابی کی جانب پہلا قدم ہوتی ہے. آپ کامیابیوں کی طرف گامزن رہیں، ناکامیوں سے بالکل نہ گھبرائیں، سیکھیں ان سے، سیکھیں. اچھا، یہ جملہ سر کا میں کہتا ہوں 1000 بار سنیے گا. وہ تمام بچے جو کہ جنہوں نے ابھی ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا، یا ان کا ٹیسٹ اسکور اتنا اچھا نہیں بن سکا، یا کوئی بھی مس ہیپ ہو گیا، تو آج وہ بچے بڑے پریشان، دکھی، بڑے افسردہ ہو کر بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا.
تو میں کہتا ہوں سر کا یہ جملہ 1000 بار سننا کہ بھائی ناکامی کامیابی کی جانب بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے، اپنی کنسسٹنسی رکھنی ہے. سر میں خاص طور پہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ میری انٹریکشن ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے. ٹیسٹ ہوا ہے بے تحاشا رشتہ کراچی یونیورسٹی میں گیا وہاں پہ اس کی کوریج بھی دی تو مجھے پتا چلا کہ پیرنٹس بھی بڑے پریشان ہیں. اب پورے 12 سال کی محنت بچہ بتاتے ہیں میرا ٹیسٹ اسکور اچھا نہیں ہوا تو پیرنٹس نے تو برس پڑنا ہے اپنے بچے پہ. وہ بچہ کیا کرے، وہ تو بیچارہ گھبرا گیا پریشان ہو گیا اتنا اچھا نہیں کر سکا تو وہ چلا گیا ڈپریشن میں. بالکل ایسا ہی. تو میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی سر کی بات کو ایک ایک بات کو ایک ایک حرف کو جو ہے نا وہ آپ اپنی گرہ میں باندھیں اور اس کو فالو کر لیں کیونکہ یہ بہترین راستہ ہے. ہم تو سر تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ بہت طویل عرصہ ہوا ہے سر کو پڑھاتے ہوئے، مجھے کچھ عرصہ ہوا پڑھاتے ہوئے، تو ہم تو اس فیز سے نکل کر آ گئے کہ جہاں پڑھنا تھا مگر پڑھ کر آ گئے یہاں پہ. تو ہم تو اس فیز سے آگے بڑھنا تو ہم آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. سر آپ بات جاری رکھیے. میں بس بچوں سے یہی کہوں گا، بالخصوص ان بچوں سے جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور کریں، اور بالکل جسے کہنا چاہیے نا کہ جتنی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو بروئے کار لائیں، خوب محنت کریں لیکن نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. اور یقیناً وہ کیا کرے گا، وہ کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اور ان نتائج کو قبول کر لیں. اور دیکھیں یہی چیز جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ صبر ہے، وہ توکل ہے کہ شاید آپ کے حق میں یہ بہتر ہوگا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ خود یہ جملہ کہہ رہے ہوں گے اللہ نہ کرے اللہ آپ کو کامیاب کرے. مستقبل میں ہمیں بہت ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور بہت جدیدیت کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ تحقیق کریں اور نئے نئے سائنس کے اور طب کے میدان جو ہیں ان کو سر کریں اور نئے در وا کریں، نئی کھڑکیاں کھولیں، نئے جھونکیاں آئیں. اور ہمیں بہت ساری اس حوالے سے ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، پہلے تو آپ ایم ڈی کیٹ میں اس لیے جائیں کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے، اسی سوچ کے ساتھ جائیں. اگر کامیاب نہیں ہوتے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اللہ نے اسے بہتر کوئی آپ کے لیے روزگار بھی اور ذریعہ بھی رکھا ہوگا. آپ اس طرف جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ خود کہہ رہے ہوں گے. آج آپ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میرے حق میں یہ اچھا ہی ہوا. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے، میں خود اپنے گھر کی بات کروں کہ میری صاحبزادی نے ایم ڈی کیٹ کلیئر نہیں ہوا تھا اور وہ جی رو رو کے سر آسمان پہ اٹھا لیا تھا، لیکن پھر فارم ڈی میں کراچی یونیورسٹی میں ہے وہ چلی گئیں اور اب وہ خود یہ کہہ رہی ہوتی ہیں یہ بہت اچھا ہوا، میرے حق میں یہ بہت بہتر تھا. تو بیٹا اللہ تعالیٰ بہترین ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا ہے. مطلب میں یہ کہوں گا کہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ انصاف تو نہیں، ہم انصاف تو اللہ کی انصاف کے تو لائق نہیں ہیں اگر وہ انصاف کرنے پر آئے، لیکن رحم کی ضرور لائق ہے اور وہ رحم کرتا ہے. تو وہ جو ہم پر رحم کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا. تو ناکامی پر آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں، جہد مسلسل جاری رکھیے اور ایک وقت آئے گا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، علامہ قفال شاشی. علامہ قفال شاشی بلیک اسمتھ تھے، ایک جو لوہار، فن لوہار کے ماہر، اور وہ بڑے اچھے اچھے صندوق اور تالے اور چابیاں بنایا کرتے تھے اور بادشاہ ان کی اس فن کا بڑا قدرداں تھا. تو ایک روز وہ دربار میں آئے اور بادشاہ کے لیے انہوں نے ایک قفل سے نکلا ہے قفال، یعنی تالا بنانے والے، تو وہ شاش کے رہنے والے تھے. تو وہ قفل لے کر آئے اور صندوق، تو بادشاہ بہت منقش صندوق تھا، بہت دیکھ کر خوش ہوا، اس نے بڑی قدر کی، بڑا انعام دیا. ابھی وہ وہیں موجود تھے اور اپنے اس فن پر خوش ہو رہے تھے کہ ایک صاحب آئے جنہیں دیکھ کر بادشاہ سرتاپا کھڑے ہو گئے، بنفس نفسی ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے برابر میں بٹھایا اور وہ بڑے حیران ہوئے علامہ قفال شاشی. انہوں نے پوچھا یہ کس فن کے ماہر ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہیں بھائی کسی فن کے ماہر نہیں، یہ عالم، یہ علم رکھتے ہیں، علم دوست ہیں، تو ان کی علمیت کی بنا پر ان کی یہ قدر ہو رہی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا علم والے کی اتنی توقیر ہوتی ہے، اتنی قدر و منزلت ہوتی ہے، تو میں بھی علم حاصل کروں گا. اب وہ علم حاصل کرنا ہے لیکن بڈھے تو ہوتے ہیں، مشکل سے پڑھتے ہیں. تو بیچاروں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اپنی اس کامیابی تک نہیں پہنچ پائے اور ایک دن اب وہ پریشان ہو گئے. وہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ سوسائڈ تک نوبت آ جاتی ہے اور آتی ہے، اور وہ چلے گئے ایک جنگل میں اور ان کا ارادہ کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ ایک چشمے کے کنارے
بیٹھ گئے اور وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ جو پوری کائنات ہے نا بیٹا، یہ ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے، یہ استاد ہے، یہ پوری کائنات اور اس کا ہر منظر ہمارے لیے رہنمائی اور سیکھنے کے معاملات لیے ہوئے ہے، بس وہ آنکھ چاہیے جو کہ مشاہدہ کر سکے اور پھر نتیجہ نکال سکے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قطرہ جو کہ جھرنے سے ٹپک رہا ہے پانی کا اور مسلسل وہ گر رہا ہے، اور سنگ میں اس نے درار ڈال دی، یعنی پتھر میں سوراخ کر دیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ پتھر جو بہت ہی سخت چیز ہے، اس نے پانی جیسی نرم چیز نے کیسے درار ڈال دی، کیسے سوراخ کر دیا؟ تو نتیجہ یہ نکالا کہ جہد مسلسل وہ پانی کی بوند ٹپک رہی ہے، تو اس مسلسل ٹپکنے کی وجہ سے اس میں درار پڑ گئی۔ تو پھر انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ دیکھیں، ناکامی سے کامیابی، پھر کوئی نتیجہ اخذ کیا کہ میں نے کوشش تو کی لیکن وہ جہد مسلسل کی بہرحال کمی تھی۔ تو پھر انہوں نے ایک بار پھر بہت زیادہ کوشش کی اور مستقل کوشش کی اور متصل کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انہیں بہت زیادہ علم ملا اور بے شمار ان کی تصانیف منظر عام پر آئیں۔ علم حدیث کے وہ بہت بڑے محدث بنے اور پھر ریاضی کے وہ بہت بڑے استاد اور ماہر بنے، اور پوری دنیا میں ان کا نام اور مقام ہوا۔ تو ہم کہیں نہ کہیں اگر کامیابی نہیں حاصل کر پاتے تو اس کی وجوہ بھی تلاش کیجئے کہ کہیں نہ کہیں کمی کجی رہ گئی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور پھر اللہ پر توکل کیجئے اور صبر کیجئے اور دوسرے راستوں پر خود کو ڈالیے اور منوائیے، اور پھر دیکھیں کہ کتنی کامیابیاں آپ کے قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مفصل اور مکمل سے ہم نے بات ہمیں بیان کر دی۔ اچھا سر، ہم نے ابھی کچھ لمحہ پہلے بچوں کے جو مسائل اور ان کا جو ایک آسان ترین حل بن سکتا ہے اس پر ہم نے گفتگو کی، بس میں مختصراً گفتگو اس بارے میں بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے لیے آپ کا یہاں آنا ایک نعمت بھی ہے اور ایک جسے کہہ لیں نا ایک بہترین موقع ہے کہ آپ سے میں کچھ سیکھ سکوں۔ سر، ہمارے ہاں اردو زبان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں؟ میں اس کمی کو بڑے عرصے سے محسوس کر رہا تھا کہ یار ایسا کیوں ہے، میں کسی سے اردو میں بات کروں وہ مجھے بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جواب دیتے ہیں، وہ پہلے شک کی نگاہ سے دیکھے کہ یار یہ آدمی شاید پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میں جب اسے انگلش میں جواب دے دوں تو وہ کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے، اب فیصلہ ہو گیا، ڈگری مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، قابلیت ہے۔ ایسا کیوں ہے سر؟ اصل میں دیکھیں، زندہ قومیں جو ہیں وہ تو اپنی زبانوں سے بڑی محبت کرتی ہیں، خاص طور پر قومی زبان سے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ماہرین نفسیات ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جتنی زائد زبانیں سیکھتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کا مقاس ذہانت جو آئی کیو لیول ہے وہ بڑھتا ہے۔ اب تو آپ دیکھیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو نہ ہی ہم انگریزی کو بہت اچھی بول پاتے ہیں، اور اردو تو ہم نے نکال ہی دی ہے، اس کو تو دیس نکالا ہی تقریباً دے دیا ہے، گھر نکالا دے دیا ہے۔ تو اور جو ہماری کلوکیل لینگویجز ہیں، ہماری مقامی زبانیں ہیں جو گھروں پہ بولی جاتی تھیں اور ایک فخر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ بولی جاتی تھیں، وہ بڑی سب پیاری خوبصورت زبانیں ہیں، ان کو بھی ہم اس طرح سے نہیں لے پاتے۔ تو ایک زبان ہے جو مرقع ہے، اس میں کچھ لفظ انگریزی کے ہیں، کچھ اردو کے ہیں، اور وہ بس ہم بول رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ایک نام نہاد قسم کا احساس کمتری ہے۔ حالانکہ ہماری زبان اتنی مہذب، اتنی شائستہ، اتنی متنوع اور اتنی وسیع ہے کہ کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت اہم خوبی یہ ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے اثرات قبول کر لیتی ہے اور اس کا دائرہ کار وسیع در وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم انگریزی لفظ بولیں گے تو ہم کچھ بہتر لگیں گے، پڑھے لکھے لگیں گے، مہذب لگیں گے، لیکن اسی لفظ کو اگر ہم نے اردو میں ادا کر دیا تو شاید کوئی کمائی ہے۔ یہ ایک احساس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو آپ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ریوائول ہوگا اور ہماری زبان جو ہے وہ دوبارہ سے پنپے گی اور فروغ پائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ہر سطح پر، یعنی گھر میں، معاشرے میں اپنی زبان سے محبت کرنی پڑے گی۔ اس کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ایک وسیع زبان ہے، آپ جتنے اچھے احساسات اور جذبات اپنی زبان میں بیان کر سکتے ہیں
اس کی تشریح کسی دوسری کسی زبان دوسری میں زبان نہیں میں ہو نہیں سکتی. بالکل ایسا. ٹھیک ہے انگریزی ایک بہت بڑی زبان ہے, آپ بالکل انگریزی پر کما حقہ توجہ دیجیے, اور آپ کہیں پر بھی آپ کی آنکھ نیچی نہ ہو, آپ انگریزی بہت روانی کے ساتھ بولیں, لیکن اپنی زبان کو بھی آپ توجہ دیں, اس کی اہمیت کا ادراک کریں. آپ دیکھیں ضیاء محی الدین, اتنی مرحوم اچھی شائستہ زبان ان کی, اور ان سے اچھی انگریزی بھی کسی کی نہیں, ایسا ہی. لیکن جب اب وہ اردو بولتے تھے تو بس یہ چاہتا تھا کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. ایسا ہی. کیا انہیں جو اردو کے لفظ وہ بولتے تھے ان کے معنی انگریزی میں نہیں آتے تھے؟ آتے ہیں. اگر آرٹس کونسل آپ نے کبھی آپ گئے ہوں اردو عالمی کانفرنس میں, تو سب سے زیادہ جس جگہ پر مجمع ہوتا تھا سننے کے لیے سامعین کا, وہ ضیاء محی الدین کا شو ہوتا تھا. اور وہاں پر وہ جب بات کر رہے ہوتے تھے, کوئی نثر پارہ کوئی ادبی شے پارہ وہ پڑھ رہے ہوتے تھے, تو بس دل چاہتا تھا کہ وقت تھم جائے, وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو یہ زبان اب بھی الحمدللہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان بہت دلچسپی سے اس کو سیکھ بھی رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد میں میں دیکھتا ہوں کہ اس کو شائخ موجود ہیں اردو کے. لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی اردو کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے. من حیث القوم اگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قومی زبان, جو ایک بہت بڑی زبان ہے, بہت مہذب بہت متمدن زبان ہے, اس کو ہم بولنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ ہم اسے بولیں بھی, ہم اسے فروغ بھی دیں, لکھیں بھی, اور فخر کے ساتھ, کیونکہ ہماری زبان کمزور نہیں ہے, بہت بڑی اور بڑی مطلب اثر انگیز زبان, بڑی دلگداز زبان, اور بہت زیادہ ذخیرے سے پر, الفاظ کے ذخیرے سے پر زبان ہے. اور ہمیں کہیں ضرورت نہیں کہ ہم مستار لیں, اور کچھ لفظ جو کہ دوسری زبانوں سے آ گئے ہیں تو وہ اردو کا حصہ بن گئے. اردو کا حصہ بنے گا. بالکل. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا ہوں, شاید وہ صحیح یا غلط ہے, آپ میری رہنمائی کیجیے گا. ہمارے ساتھ اردو کے معاملے میں جو ہے وہ احساس کمتری بھی ہے جو میں جھگڑا ہوا ہے, اور احساس محرومی بھی ہے کہ شاید میں اردو بول کر وہ مقام لوگوں کے ذہن میں حاصل نہ کر سکوں جو میں شاید انگریزی بول کے کر سکوں گا. شاید یہ چیز کچھ اسی ریت سے کنیکٹ ہوتی جا رہی ہے یا ہوتی ہے کہ جناب جہاں جیسے ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں سیاہ رنگت کا شخص اور گوری رنگت کا شخص, ان میں ہم فرق رکھیں گے, ترجیحاً ہم اس سے بات کرنا چاہیں گے جس کی رنگت صاف ہے, جس کی رنگت سیاہی مائل ہے. ہم سوچیں گے کہ یار ارے چھوڑو یار, کیا بات کریں, کسی اور سے بات کریں. شاید یہ وہی والا امپیکٹ ہے جو انگریز ہمیں دے کر گیا اور چھوڑ کر گیا ہمارے ذہنوں میں, کہ ہم نے اس کو ایک چڑھتے سورج کی طرح سے اس کو سلام کیا, اور آج تک ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو گوری رنگت کا ہے نا بس وہ اچھا ہے, اسی لیے فیئر اینڈ لولی بک رہی ہیں یہاں پہ. ایسا دیکھیے کیوں میں ہے پھر وہی بات کہوں گا کہ دین سے جڑنا, اگر ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور ان تمام تفرقات کو مٹانے والا دین بالکل ہے, بے شک. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم اور افصح العرب تھے, بہت خوبصورت گفتگو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, عربی زبان سے بڑا لگاؤ اور اس معاشرے میں بہت زیادہ تھا. جی اچھا پھر آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت متوازن یعنی شخصی اعتبار سے بھی رکھا, کہ بہت گورا اور بالکل سفید اور سرخ مائل رنگ نہیں تھا پیارے نبی کا, اس میں بھی ایک توازن تھا. اسی طرح قد میں, اسی طرح جسم میں, تو ایک متوازن شخصیت رکھا تاکہ کوئی اپنے لیے کسی رنگت کو, کسی جسمانی ساخت کو, کسی قد اور قامت کو اپنے لیے فخر کا باعث نہ سمجھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا, اپنے قدموں تلے رون دیا, جو کسی بھی رنگ کے اور زبان کے اور قوم کے اور کسی بھی احساس برتری کے لحاظ سے تھے, تو پھر ہم سب تو ایک ہیں, اور ہماری کوئی پہچان ہے تو وہ ہمارا انسان ہونا, ہمارا مسلمان ہونا ہے, یہی سب سے بڑی پہچان ہے. دوسری بات یہ آپ نے احساس کمتری اور احساس محرومی کی یہ آپس میں جڑے ہوئے, جی یہ دونوں احساسات آپس میں گندھے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. جب آپ میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ احساس محرومی خود بخود جنم لے گا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا غور کریں بھی تو وقت بہت مختصر ہے, جی ورنہ ہم تھوڑا سا تقابل کر کے بتاتے کہ جی ہماری زبان جو ہے وہ کتنی وسیع ہے, اور دوسری زبانوں کے مقابلے میں اس کے پاس کتنا زیادہ اچھا ذخیرہ ہے. مطلب چند ایک لفظ کہیں اور اردو کے پاس تو بے شمار لفظ, جی اتنے لفظ کے جن کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا, اور ہر لفظ کو ایک اس کا جڑاؤ ہے, ایک اس کا ایک استعمال ہے,
اور حسن ہے اس کا. اگر وقت ہے تو میں ایک دو لمحے آپ سے لوں. سر ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے، آپ کے پاس بس وقت مختصر ہے. اصل میں دیکھیں ایک جگہ ایسی بات ہو رہی تھی، کوئی کارگاہ کی ورک شاپ، جی تو اس میں نے ایک کہا کہ بھئی آپ بہت سارے لوگ تھے کہ آپ فہرست بنائیں مرنے کے لیے، مرنے کی کوئی بھی کیفیت ہو یہ تو اس کے خطرناک لیے بات ہے، مرنے کی فہرست ہے. مرنے کے لیے آپ الفاظ کی فہرست بنائیں، کیونکہ آپ انگریزی کے استاد ہیں تو آپ جلدی جلدی بنائیے. چلے کچھ لفظ. جی مرنے کے لیے مطلب الفاظ. جی الفاظ. شہید، جی بالکل کوئی بھی قتل کسی بھی. اور ہلاک. نہیں آپ انگریزی میں بنائیے. انگریزی میں جی. ڈیتھ ہے، ڈائی ڈیڈ مطلب ہے. فیل اگر دیکھیں ورب دیکھیں تو ڈائی. ہاں ٹھیک ہے. نو مور. اور آگے بالکل. اور پاس اوے، فنش، کل، مرڈر، سافٹر، میریٹر. ٹھیک ہے. بنتے رہیں گے ایسا ہی ہے. تو وہ کتنے ہوں گے؟ 15. بہت اگر ہوئے تو بہت ہوں گے تو 15. اور اردو کے لیے اردو میں 5-6 تو میں نے مجھے یاد ہے. نہیں آپ 50-60 بنا لیں گے. 50-60 آپ بنائیں. اچھا گنیے آپ ذرا جلدی جلدی. قتل، ہلاک، شہید، مردہ، جاں بحق اور فوت، انتقال، فوت، واصل جہنم، یہ بھی ہوتا ہے میرا خیال. اور ہوتا ہے وصال اور رحلت اور دنیا سے پردہ فرما لینا اور خالق حقیقی سے جان ملنا اور جان جانے آفری کے سپرد کرنا، جان جانے آفری کے سپرد کرنا، لقمہ اجل بن جانا، لقمہ اجل بن جہاں بحق ہو جانا، ہلاک ہو جانا. ہلاک ہو جانا. ٹھیک ہے. دائی جل کو لبیک کہنا. بے شمار بے شمار بے شمار. اچھا اب میں نے کہا کہ آپ فہرست بنائیں تو وہ بنتی چلی گئی تو وہ 50-60 سے بھی زیادہ. میں نے کہا اب دیکھیں اس کا استعمال. اگر ہم کہیں کہ قائد اعظم 11 ستمبر سن 1948 کو وفات پا گئے، دیکھیں مفہوم ادا ہو رہا ہے لیکن جملے میں حسن نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ مثال فرما گئے اور رحلت فرما گئے. ٹھیک ہے. خالق کی حقیقی سے جا ملے. جی مطلب اور اس سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. تو سمندر میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب کر مر گئے. مفہوم تو پورا ہو رہا ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے. ٹھیک ہے. جو کہ بہت اندر سے جڑا ہوا ہے، اندر سے نکلا ہوا ہے. اچھا اسی بزم میں بس وہ ایک زبان پہ نام آ گیا، خالد صاحب. خالد صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے بآواز بلند انہوں نے کہا آپ کے منہ میں گھی شکر. اب دیکھیں یہ ہے زبان کی لطافت. انہوں نے کہا آپ کے منہ میں گھی شکر. وہی تو خالد صاحب نے ان کا نام خالد تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا نہیں اب آپ اس کو بنائیں خوبصورت. اہلیہ انتقال کر گئیں تو انہوں نے کہا کہ خالد صاحب کی اہلیہ انہیں داغ مفارقت دے گئی. اب آپ دیکھیے کہ کتنے احساسات، جذبات، تاثرات، ساری چیزیں موجود ہیں. بالکل ایسا. تو زبان اتنی بڑی زبان ہے، اتنی متنوع زبان ہے کہ ہم اسے سیکھیں، اسے سمجھیں اور اسے جب ہم بولیں تو پھر لطف آ جائے. اور بس میں اپنی بات ایک شعر پر ختم کروں گا کہ وہ بول اٹھے تو لفظ خوشبو. یہ آپ ہی لوگوں نے مجھے شعر دیا تھا، مجھے یاد ہے اب تک. وہ بول اٹھے تو لفظ خوشبو، وہ سوچ لے تو خیال خوشبو. اس کے تکلم سے بن گیا ہے سوال خوشبو، جواب خوشبو. کیا بات. تو ایسی خوشبودار گفتگو تو آپ اردو ہی کے ذریعے کر پائیں گے. تو اپنی زبان سے محبت کیجیے اور اسے کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے کم نہ سمجھیں. تو پیارے بچوں ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ مزیدار باتیں سر نے ہمیں سمجھائیں اور یہ میری وہ خواہش تھی جو شاید ایک عرصے سے تھی مگر پوری نہ ہو سکی تھی. آج اللہ نے مجھے موقع بھی دیا، سہولت بھی دی، نعمت بھی دی کہ وہ خواہش پوری ہو سکے. تو اللہ کے کرم سے آج میں اپنے استاد سے بہت ساری اور مزید باتیں ایک طویل عرصے کے بعد، کیونکہ میں نے سر سے پڑھا 9 کلاس میں، میں نے سر 8 کلاس میں پڑھی اردو اور اس کے بعد میں میٹرک میں اردو پڑھی. اور یقین کرو جب ہنس نامہ پڑھتے تھے نا، ابھی شاید نہیں ہے میرا خیال ہے وہ چینج ہو گئی کتاب، جب ہنس نامہ پڑھتے تھے نا تو نا پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اپنے اپنے اس ان شاخوں سے. جو ہنس تھے وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے، وہ جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے والے ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے. یہ سب دکھتا تھا، ہم سنتے تھے اور ہمیں منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دکھتا تھا. تو زندگی کا ایک بہترین مرحلہ عمل تھا جو ہمیں حاصل ہو گیا. تو میں سر کے لیے بہت بہت دعا کرتا ہوں خیر کی، سلامتی کی، صحت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب طاقت دے، خوب ہمت دے تاکہ ہم جیسے اور بہت سارے گھامڑ قسم کے بچوں کو، نالائق قسم کے بچوں کو وہ اور اچھا بنا سکیں. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ.